مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوقت و سدود اور روب و غیبت کا ڈنکا بج رہا تھا، چار دانگ عالم میں ان کے عروج کی داستانیں بر زبان تھی۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجود تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور اس کے رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت اور عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں پتہ نصیب ہوتی، جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے برقرار نظر آتی تھی۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائے ممالک مصر۔ مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج پے در پہ شکست کھا رہے ہیں، چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکست کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھیے، ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے بیدار کر لیں تو یقین رکھیے کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لیں تاکہ آپ کا ذہن پھر تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر سر عشیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوقت و سدود اور روب و غیبت کا ڈنکا بج رہا تھا، چار دانگ عالم میں ان کے عروج کی داستانیں بر زبان تھی۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجود تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور اس کے رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت اور عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں پتہ نصیب ہوتی، جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے برقرار نظر آتی تھی۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائے ممالک مصر۔ مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج پے در پہ شکست کھا رہے ہیں، چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکست کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھیے، ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے بیدار کر لیں تو یقین رکھیے کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لیں تاکہ آپ کا ذہن پھر تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر سر عشیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔